فصل دوم آلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان نرینہ 3 اور دختران طاہرہ 4 ہیں۔ ہر ایک کا جداگانہ مختصر حال تحریر کیا جاتا ہے۔ الف ابناء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 قاسم رضی اللہ عنہ، پہلے مولود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ختیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے کہ راہ گرائے عالم جاویدانی ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہے۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کنیت کو اپنے لیے جمع کرے اور ابو القاسم محمد کہلائے۔ بعض نے اس نہیں کو زمان نبوی سے مختص قرار دیا ہے۔ نمبر 2 عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ مکہ معظمہ میں بعثت نبوی کے بعد پیدا ہوئے۔ مکہ معظمہ ہی میں وفات پائی۔ انہی کی وفات پر سورہ کوثر کا نزول ہوا۔ کفار سمجھتے تھے کہ فرزند کے نہ بچنے سے اب کوئی محمد کا نام لیوا نہیں رہا۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ زبور 45:17 حضور ہی کی ثنا میں ہے۔ میں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا، پس سارے لوگ ابد الآباد تیری ستائش کریں گے۔ زبور 72:17 بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ اس کا نام ابد تک باقی رہے گا، جب تک آفتاب رہے گا اس کے نام کا رواج رہے گا۔ لوگ اس کے باعث اپنے تئیں مبارک کہیں گے، ساری قومیں اسے مبارک باد دیں گی۔ زبور 72:15 بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں ہے۔ اس کے حق میں سدا دعا ہوگی، ہر روز اس کی مبارک باد کہی جائے گی۔ انہی بشارات صحف سابقہ اور اعلان قرآن مبین کا اثر ہے کہ ان کافروں کا نام بھی آج کوئی نہیں لیتا جن کو اپنی اولاد کا غرور تھا، بلکہ ان کی نسل کا کوئی بچہ بھی اپنی نسبت وہاں تک نہیں پہنچاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور اس میں ہمایوں، اذان و تکبیر، تشہد و صلاۃ، درود و کلمہ طیب میں زبانوں پر جاری اور دلوں پر حاوی ہے۔ نمبر 3 ابراہیم، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت کی اطلاع ابو رافع نے، جو سلمہ داعیہ کا شوہر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام عطا فرمایا اور بچے کا نام اپنے جد بزرگوار خلیل الرحمن کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ام بردہ بنت المنذر بن زید الانصاری نے، جو برا بن اوس انصاری کی زوجہ ہیں، ان کو دودھ پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام بردہ کو ایک قطع نخلستان عطا فرمایا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ابھی ایام رضاعت باقی تھے کہ حوریان فردوس کی چھاتیوں کا شیر پینے کو خلد بری جا سدھارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری وقت میں ان کو دیکھا تو وہ سانس چھوڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا اور زبان سے فرمایا، یا ابراہیم لا نغنی عنک من اللہ شیئا۔ ترجمہ: ابراہیم، حکم الہی کے سامنے ہم تیرے کس کام آ سکتے ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا، لولا انہ امر حق ووعد صدق وان آخرنا سيلحق اولنا لحزنا عليك حزنا هو اشد من هذا وانا بك يا ابراہیم لمحزونون تبكى العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب۔ ترجمہ: ہم جانتے ہیں کہ موت تو امر حق اور وعدہ صدق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے بھی پہلے جانے والوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تب ہم ابراہیم کا علم اس سے بھی زیادہ کرتے۔ آنکھ میں نم ہے، دل میں غم ہے، مگر ہم کوئی بات ایسی نہ کہیں گے جو رب کو نہ پسند ہو۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اسی روز سورج گرہن بھی ہوا۔ قدیم عرب کا اعتقاد تھا کہ کسوف و خسوف کسی بڑے آدمی کی موت سے ہوا کرتا ہے۔
اب اس واقعے پر کچھ مسلمان بھی کہنے لگے کہ سورج ابراہیم علیہ السلام کی موت سے گہنایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو یہ خطبہ دیا۔ إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا۔ ترجمہ: سورج چاند کسی بھی انسان کی موت سے نہیں گہناتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قد كان ملأ مهده ولو بقي لكان نبيا ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر الأنبياء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: ابراہیم سے پنگوڑھا بھرا بھرا نظر آتا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا، مگر زندہ کیسے رہتا؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، مات وهو صغير ولو قدر أن يكون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لعاش ولكنه لا نبي بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: وہ بچپن ہی میں مر گیا، اگر تقدیر الہی میں یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو تو وہ زندہ ضرور رہتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی بھی نبی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماریہ خاتون ہیں جو قبطی نسل سے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر شاہ مصر نے ہاجرہ خاتون کو پیش کیا تھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر شاہ مصر نے ماریہ خاتون کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا۔ اس مثال میں فرق ہے تو اس قدر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عہد بت پرست و جبار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اثر ایک پابند مذہب عیسائی۔ باشندگان مصر بھی ان دنوں میں عیسائیت کی تحقیقات میں بہت منہمک تھے۔ اس واقعے سے وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جو داؤد علیہ السلام کی معرفت دی گئی تھی۔ بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں، بلکہ اوفیر کی سونے سے آراستہ ہو کر تیرے داہنے ہاتھ کھڑی ہے۔ داہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، یہ ملک یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون کو ملک یمین بتاتے ہیں۔ پیشین گوئی بالا میں پہلے سے بتایا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہوگی اور ان کا آنا ملک یمین کی شان میں ہوگا۔ نیز یہ بشارت پوری ہوئی، ترسیس اور جزیروں کے سلاطین نظریں لائیں گے اور سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے گزرانیں گے۔ ترسیس صوبہ حلب کے قدیم شہر کا نام ہے۔ سبا سے ملک یمن کی آباد قومیں اور سیبا سے ملک مصر کی آباد قومیں مراد ہیں۔ غور کرو، ان سب کا اجتماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ واقدی اور ابن سعد نے ولادت ابراہیم 8 ہجری اور وفات 10 ربیع الاول 10 ہجری تحریر کی ہے۔ اس پر ان کا بھی اتفاق ہے کہ یوم وفات کو سورج گرہن تھا۔ ان روایات میں ولادت کا ماہ و سال اور الحاظہ وفات کی تاریخ اور مہینہ سب غلط ہیں۔ صحیح صرف اس قدر ہے کہ 10 ہجری میں وفات پائی اور اس روز کسوف شمس تھا۔ مواہب لدنیا میں 10 ہجری کے ساتھ تاریخ 28 یا 29 غالباً بتائی ہے، مگر مہینے کا تعین غلط کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کو آیتم من الآیات فرمایا ہے۔ پس مورخ کے لیے بھی یہ واقعہ از برائے تصحیح تاریخ ایک آیت ہے۔ حساب لگایا گیا تو 10 ہجری کا سورج گرہن 29 شوال بروز دوشنبہ مطابق 27 یا 30 جنوری 232 عیسوی ثابت ہوا۔ انڈین کرونالج اور انڈین آئرار کنگم اور انڈین کیلنڈر رابرٹ سیول نے بھی یہی تاریخ اس گرہن کی تسلیم کی ہے۔ ہندوستان میں اس روز 28 شوال تھی، عرب کے حساب سے 29 ہو سکتی ہے، اور اسی کو محمود پاشا فلکی نے اپنے رسالہ نتائج الافہام مطبوعہ مصر 1305 ہجری کے صفحہ 10 پر اختیار کیا ہے۔ اب کہ تاریخ وفات 29 شوال 10 ہجری محقق ہو گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور مسند امام احمد کی روایت ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری میں عمر 17 یا 18 ماہ اور مسند میں پورے 18 ماہ بیان کی گئی ہے، پس ان روایات صحیحہ سے زمانہ ولادت متعین کر لینا چاہیے۔ 18 ماہ پہلے کے شہور کو شمار کر جاؤ، جمادہ الاولی 9 ہجری آئے گا، یہی مہینہ ولادت سید ابراہیم علیہ السلام کا ہوا۔ اس تحقیقات سے دیگر سب مختلف روایتوں کا ذوف نمایاں ہو جاتا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے متعلق ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ان انس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ سورہ کوثر کا نزول ان کے سامنے ہوا تھا۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ کوثر کا نزول مقرر مدینہ طیبہ میں بھی ہوا، اور اس کا وقت غالباً وفات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر منصب نبوت کی شان کو بھی دیکھو، سانس چھوڑتے بچے کو گود میں اٹھایا تو لا نغنی عنک شیئا، ترجمہ، اے ابراہیم ہم تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، کہ کیسی زبردست تعلیم توحید دی ہے۔ ذرا غور کرو کہ اصلاح عقیدہ مرحوم کا فرض کس قدر جلد غم فرزند پر غالب آ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی صورت و آمادگی سے واعظ و نصیحت میں مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ عام طور پر ایسی سوانح و مصائب میں لوگ اپنے آپ کو غم زدہ تصور کر کے بصورت ماتم بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اس بیان کے خاتمے پر ہم ایک جدول بھی شامل کرتے ہیں جس سے 23 کسوف شمس کی تاریخیں معلوم ہو سکیں گی، اور ناظرین پر واضح ہو جائے گا کہ عہد نبوت میں کس کس تاریخ کو کسوف واقع ہوا۔ اس جدول سے علماء کو ان احادیث کے سمجھنے میں بھی مدد ملے گی جن میں صلاۃ کسوف کی مختلف و متعدد حیت بیان کی گئی ہے۔ جدول کسوف شمس بست و سہ سالہ عہد نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدول دیکھنے کے لیے کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، چاروں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن طاہر سے ہیں، اور سب کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ پہلی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو قاسم سے چھوٹی اور دیگر اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہیں۔ دوسری رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زینب سے چھوٹی ہیں۔ تیسری ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں۔ چوتھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں۔ یہ امر قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 3 یا 3 سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ سورۃ الاحزاب آیت بالا نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنات کو 3 اقسام پر منقسم فرمایا۔ نمبر 1 ازواج النبی، نمبر 2 بنات النبی، نمبر 3 نساء المومنین۔ یہ مسلمہ ہے کہ لفظ بنات جمع بنت کی ہے اور عربی زبان میں صیغہ جمع 2 سے اوپر کے لیے ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ احزاب میں پھر یہ بھی فرمایا ہے، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ۔ سورۃ الاحزاب۔ ترجمہ، ان کو ان کے باپوں کی نسبت پکارا کرو، یہی بات اللہ کے نزدیک سچ اور انصاف کی ہے۔ یہ حکم ایسے اشخاص کے متعلق ہے جن کو لوگ ان کے اصلی باپوں کے سوا کسی دیگر تربیت کنندہ کی ابنیت کی نسبت دے کر بلایا کرتے تھے۔ یہ امر سچ اور انصاف سے بعید ہوتا کہ اللہ عز و جل نے خود ہی تو احزاب آیت 5 میں یہ حکم دیا کہ ہر ایک کو اس کے اصل باپ کے نام سے بلایا کرو، اور پھر خود اللہ تعالیٰ ہی جو اصدق الصادقین ہے اسی صورت قرآنی کے 8ویں رکوع میں ایسی لڑکیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بتاتا ہے جو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے نہ ہوتی، حالانکہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی دلیل و برہان
یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس کلام محکم پر یہ قیاس نہیں چل سکتا کہ شاید بیویوں کی بیٹیوں کو مجازن بنات کہہ دیا گیا ہو، کیونکہ حقیقت کے سامنے مجاز کی کیا وقت ہے اور منطوق الہی کے سامنے قیاس انسانی کی کیا منزلت۔ ماحضا عربی زبان ایسی وسیع ہے کہ بیویوں کی بیٹیوں کے لیے الگ لغت موجود ہے۔ خود قرآن پاک نے ایسی لڑکیوں کے لیے لفظ ربائب استعمال کیا ہے، لفظ بنات نہیں۔ الغرض کلام اللہ کے لفظ بناتکا نے علماء نسب کی تحقیقات کی تصدیق فرما دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربائب میں ام المومنین ام سلمہ کی لڑکیاں درہ، زینب، ام کلثوم اور ام المومنین ام حبیبہ کی دختر حبیبہ ہیں۔ دیگر ازواج النبی میں سے کسی کے پہلے شوہر سے کوئی لڑکی نہ تھی۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ ام المومنین ام سلمہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ہجری میں ہوا ہے اور ام المومنین ام حبیبہ کا نکاح 6 ہجری میں۔ اس لیے مندرجہ بالا لڑکیوں کو ربائب ہونے کا درجہ 4 ہجری سے پیشتر حاصل نہ تھا، اور سیدہ زینب بنت النبی کا مذکور جنگ بدر کے جو 2 ہجری میں ہوئی فدیہ اسیران میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ ختیجۃ الکبریٰ کا ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا تھا، اور ام کلثوم و رقیہ بنات النبی کا ذکر واقعات قبل از ہجرت میں ابو لہب کے خاسرانہ اعمال میں آتا ہے۔ پھر ان ہر سہ بنات النبی کا انتقال حیات نبوی میں ہوا، مگر مذکور بالا ربائب ارتحال نبوی کے بعد دیر تک اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں، جس کی تفصیل ان کے حالات میں ملتی ہے۔ فقط اب ہم ہر ایک بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جداگانہ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی سے ہوا تھا۔ ابو العاص کی والدہ حالہ بنت خویلد حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی سگی بہن ہیں۔ یہ نکاح ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھیں، مگر ابو العاص کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص قریش کی جانب تھے، ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائے ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص کو بہت اکسایا کہ وہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دے، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص نے اسیری بدر سے رہائی پاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا تھا کہ سیدہ زینب کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئیں۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی مزاحمت حبار ابن الاسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا۔ حبار ابن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مندرجہ بالا جرم معاف فرما دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا ہے، ہی افضل بناتی اصیبت فیہ۔ ترجمہ، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ ان کی مدح میں ابو العاص کے یہ 2 شعر ہیں۔ ذکرت زینب لما رکبت ارما فقلت سقیا لشخص يسكن الحرم بنت الامین جزاها اللہ صالحة وكل بعل سيسني بالذي علم۔ ترجمہ، مجھے زینب یاد آئی تو میں نے کہا کہ حرم کا ہر ایک باشندہ سر سبز و شاداب رہے۔ زینب تو امین کی بیٹی صالح ہے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کی تعریف ہی کرے گا جیسے اوصاف کے مجھے اس کے معلوم ہیں۔ ابو العاص 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔
اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیر و ابو جندل کے ہمراہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزین تھے۔ ابو بصیر قریشی تھے، اسلام لائے تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیر معاہدہ حدیبیہ ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوالے کر دیا۔ یہ راہ میں بھاگ گئے اور ابو جندل کے پاس جا ٹھہرے۔ جب ابو جندل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بابت واپسی سامان ابو العاص پہنچا، تب یہ ابو بصیر بستر مرگ پر تھے، نامہ نبوی ہاتھ میں لیا، اسے دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند کر گئے، اسی پہاڑی پر مدفون ہوئے۔ ابو جندل کا حال رحمت للعالمین کی اسی جلد کے صفحہ 246 پر باب پنجم کے حاشیہ 32 میں ملاحظہ کرو۔ عہد فاروقی میں وہ غازیان شام میں شامل تھے۔ اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا مگر ابو العاص کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز صبح کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی آواز مسلمانوں کے کانوں میں پڑی، انی قد اجرت ابا العاص بن ربیع، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی ہاں۔ فرمایا، اما والذی نفسی بیدہ ما علمت بشیء کان حتی سمعت منہ ما سمعتم انہ یجیر علی المسلمین ادناہم۔ باخدا مجھے اس سے پہلے کچھ بھی علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، ای بنی اکرمی مثواہ ولا یخلصن الیک فانک لا تحلین لہ۔ بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو، تو اسے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، ان هذا الرجل منا بحيث علمتم وقد اصبتم له مالا وهو مما افاء الله عز وجل عليكم وانا احب ان تحسنوا وتردوا اليه ماله الذي له وان ابيتم فانتم احق به۔ ترجمہ، اس شخص کا جو تعلق ہم سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کر دو، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا خدا تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفی و کریم نکلے۔ تب ابو العاص نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی خیال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مال مار لینے کا الزام نہ دے، اب میری ذمہ داری نہ رہی، میں تو خلعت اسلام سے ملبس و مزین ہوتا ہوں اور مدینہ کو روانہ ہوتا ہوں۔ وہ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ ان کے غسل میت کی کیفیت مشہور شیر دل صحابیہ ام سلیت رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے۔ یہ روایت صحیحین میں موجود ہے۔ معشی کہتے ہیں یہ روایت صحیحین میں نہیں ملی۔ مدون، ابو العاص نے بماہ ذی الحجہ 12 ہجری وفات پائی۔ ان کا لقب جرد البطحہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک فرزند علی، ایک دختر امامہ نام پیدا ہوئی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ سبط الرسول کو ابو العاص نے رضاعت کے لیے ایک قبیلے میں چھوڑ رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایام رضاعت کے بعد مدینہ منگوا لیا اور ان کی پرورش اپنی تربیت میں فرمائی۔
فتح مکہ کے دن یہی علی سبط الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکا پر حضور کے ردیف تھے۔ ہنوز عنفوان بلوغ تھا کہ رفعت بخش علیین ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ میں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لڑکی کا خادم آیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہیں اور ان کا فرزند بستر موت پر ہے۔ فرمایا جاؤ لڑکی سے کہہ دو ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى۔ ترجمہ، خدا ہی کا ہے جو کچھ وہ واپس لیتا ہے یا عطا کرتا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ لڑکی سے یہ بھی کہہ دینا کہ صبر و شکیب قائم رکھے۔ خادم پھر واپس آیا، کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ دکھایا گیا۔ وہ اس وقت سانس توڑ رہا تھا اور سسکیاں بھر رہا تھا۔ غالباً یہ حدیث علی سبط الرسول ہی کی وفات کے متعلق ہے۔ امامہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری نواسی ہیں جن کو گود میں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم و نسائی و ابو داؤد میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو احب اہلی الیہ فرمایا ہے۔ سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ امامہ کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ پھر جب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجروح ہوئے تو آپ نے امامہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو مغیرہ بن نوفل سے جو حارث ام النبی کے پوتے تھے کر لیں۔ وصیت پر عمل کیا گیا اور امیر المومنین حسن رضی اللہ عنہ کی اجازت سے نکاح ثانی پڑھا گیا۔ مغیرہ کے ہاں سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوا، یحییٰ نام تھا۔ یہ نسل دنیا سے ناپید ہو چکی ہے۔ نمبر 2، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 33 سالہ عمر میں پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات مکہ بھر میں مشہور تھی۔ احسن زوجین رآہما انسان رقیہ وزوجہا عثمان۔ ترجمہ، سب سے اچھا جوڑا جو دیکھا گیا ہے وہ رقیہ رضی اللہ عنہا و عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان کا نسب نامہ یہ ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ دیکھو نسب نامہ نبوی سلسلہ 5۔ ان کی نانی ام حکیم بیضہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ یہ ان 10 میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت جنت نام بنام دی تھی۔ نیز یہ ان 6 میں سے ہیں جن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وصیت میں شایان خلافت بتایا تھا۔ صلح حدیبیہ کے وقت بیعت رضوان جس کا محتم بالشان ذکر قرآن مجید میں ہے کا وقوع اس لیے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش نے حضور کے سفیر عثمان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اس بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتا کر ان کی طرف سے بیعت قبول فرمائی تھی۔ اس نظارے کو دیکھ کر بے اختیار ایک صحابی بول اٹھا تھا، عثمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت فیاض تھے اور جہاد بالمال میں سب صحابہ سے پیش پیش رہتے تھے۔ مدینہ میں بیر روما کا نصف 12,000 میں، پھر باقی 18,000 درہم میں لے کر مسلمانوں کے لیے آب شیریں کا چاہ وقف کیا تھا۔ غزوہ تبوک میں 1,000 شتر اور 70 گھوڑے ماہ ساز و سامان دیے تھے۔ نقد چندہ اس کے علاوہ تھا۔ غزوہ خیبر میں وہ کیمپ افسر تھے۔
لشکر غطفان کو یہود سے علیحدہ رکھنے اور شامل نہ ہونے دینے کی ذمہ داری ان پر تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شنبہ غرہ محرم 24 ہجری کو خلیفہ اور امیر المومنین ہوئے اور 17 ذی الحجہ جمعہ 35 ہجری کو اپنے ہی گھر میں دارالہجرہ مدینہ طیبہ کے اندر بھوکے پیاسے شہید ہوئے۔ اس وقت 78 سال کی عمر تھی۔ جب ان کی خبر شہادت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں پہنچی تو انہوں نے فرمایا، تبا لکم آخر الدہر۔ ترجمہ، اب تم پر ہمیشہ تباہی ہی آئے گی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی کا ارشاد ہے، من تبرأ من دین عثمان فقد تبرأ من الایمان۔ ترجمہ، جو کوئی عثمان رضی اللہ عنہ کے دین سے بیزار ہے وہ ایمان ہی سے بیزار ہے۔ الاستیاب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مصر وغیرہ کے 9 مسلم قبائل نے شہید کیا تھا۔ اس قوم کے باغی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ وہ باغیوں کے مطالبات حضرت عثمان تک پہنچائیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو تقریر فرمائی اس کے فقرات یہ ہیں، واللہ ما ادری ما اقول لك ما اعرف شيئا تجعله ولا ادلك على امر لا تعرفه انك لتعلم ما نعلم ما سبقناك الى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغك هو وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول الله كما صحبناه وما ابن ابي قحافة ولا ابن الخطاب اولى بعمل الحق منك وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيدة رحم منهما وقد نلت من صهره ما لم ينالا۔ نہج البلاغہ۔ ترجمہ، بخدا میں نہیں جانتا کہ آپ سے کیا کہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا جس کی آپ کو خبر نہ ہو، میں کوئی امر ایسا نہیں بتا سکتا جس سے آپ واقف نہ ہوں، جتنا علم ہم کو ہے اتنا آپ کو ہے، ہم کو آپ پر کسی شے میں سبقت نہیں جس کی خبر آپ کو دے سکیں، ہم نے آپ سے علیحدہ کچھ نہیں سیکھا جس کی اب تبلیغ کر سکیں، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ آپ نے دیکھا، جو ہم نے سنا وہ آپ نے سنا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے جیسے ہم رہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی عمل حق میں آپ سے اولا نہ تھے، آپ ان دونوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری رکھتے ہیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی عزت حاصل ہے جو ان دونوں کو نہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی نے، جن کو قرآن مجید میں عالم علم الکتاب بتایا گیا ہے، فرقہ باغیہ سے فرما دیا تھا کہ اگر تم نے عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم کو شہید کیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اسلام میں تلوار چلتی رہے گی۔ اس وقت اس ارشاد کی وقت نہ کی گئی، لیکن بعد میں جتنے بھی ہولناک واقعات اہل اسلام میں ہوئے وہ اسی گناہ عظیم کی شامت ہیں کہ خلافت عظمیٰ اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہر الحرام کی حرمات کو برباد کیا گیا، اور اس لیے آئندہ کسی بڑی سے بڑی شے کی حرمت و عزت بھی بغاوت کرنے والوں کی نظر میں قائم نہ رہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل شقی رومان ہے جو اسی قبیلے مراد کا ہے جس قبیلے سے ابن ملجم شقی قاتل امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید پر حملہ کیا گیا تو اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے اور اسی طرح مصروف رہے، ان کے نیزہ لگایا گیا، خون جو جسم سے نکلا وہ قرآن مجید پر پڑا اور آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر خون کے چھیٹے گرے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ پیشین گوئی کیوں کر پوری ہوئی۔ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ شہید مظلوم بلحاظ خلافت بڑے کامیاب خلیفہ تھے۔ آج جو کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اس پر اس جامع قرآن کا احسان ہے۔ بلحاظ فتوحات و ترقی دائرہ اسلام میں ان کے عہد میں بہت اضافہ ہوا۔ مشرق میں علاقہ جات، خراسان، ماوراء النہر، ترکستان، سندھ اور کابل، مغرب میں سوڈان، سکندریہ، مراکو، تیونس، طرابلس، الغرب فتح ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے بحری بیڑا بنایا جس سے ہرقل کے بیڑے کو تباہ کیا۔
اور پھر بڑے آباد جزائر فتح کیے۔ قبرص، کریٹ، مالٹا وغیرہ انہی کے فتح کردہ جزیرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر خاص کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے اشعار ان کی شہادت پر یہ ہیں: یا قاتل اللہ قوما کان امرهم قتل الامام الزکی الطیب الردنی ما قتلوه على ذنب ألم به إلا الذي نطقوا زورا ولم يكن۔ ہندوستان میں عثمان شہید رضی اللہ عنہ کی نسل کثیر پائی جاتی ہے، اور دیگر جملہ اسلامی ممالک میں بھی۔ خواجہ جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی، بیہقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شمس العلماء مولوی رحمت اللہ مہاجر، مصنف ازالت الاوہام وغیرہ، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن اسی دودمان عالی سے ہیں۔ محمد سلیمان، اس نکاح پر سودا بنت کرز العبشیہ صحابیہ کے یہ اشعار ہیں: حد اللہ عثمان الصفی بقوله فارشده واللہ یہدی الی الحق فبايع بالرأي السديد محمدا وكان ابن أروى لا يصد عن الحق وأنكحه المبعوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الشمس في الأفق فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت في الخلق۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی حضرت عثمان کو جو چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے ارشاد مبارک سے ان کو راستہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ انہوں نے درست طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ وہ اروا کے بیٹے ہیں، حق سے باز نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک بیٹی نکاح کر دی۔ وہ 14ویں کے چاند کی طرح تھے جو افق میں سورج کے ساتھ مل جائے۔ اے ہاشمیوں کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے امین ہیں جو مخلوق میں بھیجے گئے ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے ہجرت فی سبیل اللہ کی سنت کو اپنے شوہر کا ساتھ دے کر قائم کیا، اور ہر ایک ہجرت کرنے والے کے لیے شاہراہ ہدایت کا افتتاح ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے فرمایا تھا۔ حاکم نے یہ حدیث ان کی منقبت میں روایت کی ہے۔ انہما لأول من ہاجر بعد لوط و ابراہیم۔ ترجمہ: حضرت لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے 2 ہجری میں چیچک نکلی، اور اسی مرض میں ان کا ارتحال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کو تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت سیدہ صاحب فراش تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جس روز فتح کی بشارت لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت سیدہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ عمر بوقت وفات 21 سال تھی۔ سیدہ کے بطن سے ایک فرزند عبداللہ تھا۔ عبداللہ سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بعد 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ کے قریب ٹھونک ماری، زخم پک گیا۔ آخر یہ والدہ کی یادگار بھی آغوش مادر میں جا سویا۔ نمبر 3، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری دختر ہیں۔ 3 ہجری میں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اسی لیے ان کو ذو النورین کا خطاب ملا، کیونکہ ختمیت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جگر گوشے یکے بعد دیگرے ان کے سکینہ قلب بنائے گئے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدائے بزرگ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تجھ سے بیاہ دوں۔ جن دنوں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، انہی دنوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دختر حفصہ رضی اللہ عنہا بھی بیوہ ہو گئی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اپنی لڑکی کا ذکر کیا، انہوں نے انکار سا کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے رنج کا اظہار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادل عثمان على من هو خیر له منها وادلها على من هو خیر لها من عثمان۔ ترجمہ: عثمان کو حفصہ سے بہتر زوجہ ملے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا۔ اس ارشاد کے بعد حفصہ بنت فاروق رضی اللہ عنہا کو ام المومنین ہونے کا شرف عطا ہوا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین بننے کی عزت حاصل ہوئی۔ سیدہ ام کلثوم کے اولاد نہیں ہوئی۔ 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ علی مرتضیٰ و فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے مراسم تدفین پورے کیے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر 2 چشمان نورانی میں پانی تھا۔